الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں نظر منت ماننے کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اگر تو منت مانی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، کسی بھی بدنی عبادت کی، تو جو چیز پہلے ذمے میں واجب نہیں تھی، نوافل یا نفل روزے پہلے ذمہ میں واجب نہیں تھے، اب وہ واجب ہو جائیں گے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا، واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اور اگر مال خرچ کرنے کی نظر مانی ہے تو اس مال کا حکم زکوٰۃ والا ہوگا، یعنی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں انہی جگہوں پر منت اور نظر کا مال خرچ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں کافی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم منت مانتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم دیگ پکا کر محلے میں بانٹیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ محلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سارے فقیر اور غریب نہیں ہوتے۔ تو جیسے زکوٰۃ مالدار آدمی نہیں کھا سکتا، سید نہیں کھا سکتا، تو اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو مالدار آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، وہ اس میں سے نہیں لے سکتا۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر پکاتے وقت اس کا نمک وغیرہ چکھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی کوشش یہ کرے کہ ایسے شخص کا انتخاب کرے جو غریب ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے خود چکھنا پڑ ہی رہا ہے تو اس کو گزارے نہ۔ اگر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت کھانا بناتی ہے اور اس کا شوہر سخت مزاج ہے، نمک کے مرچ کے کم زیادہ ہونے سے گھر میں فساد کا خدشہ ہے، تو روزے کی حالت میں بھی وہ اس شرط کے ساتھ چکھ سکتی ہے کہ زبان پر لگائے اور اس کو آگے نہ گزارے۔ اگر وہ چکھا ہوا کھانا حلق سے اتارے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ کا مال استعمال کیا ہے، تو جس معاملے میں اتنی احتیاط تھی اس میں ہمارے ہاں بڑی سخت بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ تو جب ہم نے نظر مان لی، منت مان لی، تو پھر اس کے لیے مصرف کا تلاش کرنا ضروری ہے، ایسی جگہ پر خرچ کرنا ضروری ہے جہاں پر سارے کھانے والے ضرورت مند ہوں، غریب ہوں۔ تو اس حوالے سے احتیاط کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بس نظر یہ ماننی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو جو اللہ کا راستہ ہو وہاں خرچ کر دینا چاہیے، فقیروں غریبوں پر۔ تو فلاں جگہ پر، فلاں دربار پر، فلاں قبر پر، اس سے تھوڑی سی گریز کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بھی علماء نے کافی احتیاط لکھی ہے۔ تو بہرحال وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے خرچ کرو تو یہ بھی اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ریاکاری کی نیت نہیں ہے، دکھلاوے کی نیت نہیں ہے، کوئی اور مصلحت ہے، کوئی اور حکمت ہے، تو اعلانیہ خرچ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ یہ مقصود ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا
تو ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر اور بھی کچھ لوگ اس جگہ پہ خرچ کر دیں، تو اس غرض سے اعلانیہ خرچ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر اس تہمت کا خدشہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں زکوٰۃ دیتا بھی ہے کہ نہیں، تو اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے اگر اعلانیہ کچھ لوگوں کے سامنے اپنی زکوٰۃ یا صدقہ خرچ کر دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو چھپا کر فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ایک بہتری تو یہ ہے کہ شیطان کے لیے دل میں ریاکاری وغیرہ کے وسواس پیدا کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ ظاہر ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا دل میں وسوسہ ڈالے گا، ریاکاری کا امکان کم ہے۔ اور دوسرا، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کو لینے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہیں ہوگی، اس کے لیے اس میں سہولت ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، متاثر نہیں ہوگی۔ اور ایک اس میں فائدہ اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہر دور میں شریر لوگ بھی ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر تم زکوٰۃ دو گے، عین ممکن ہے کوئی ایسا آدمی جو چوری سے متعلق ہے، ڈاکے سے متعلق ہے، اس قسم کے شعبوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے اندازہ لگا لے گا کہ اگر یہ 1000 روپیہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 39,000 اس کے گھر میں موجود ہے، تو اس کی طبیعت للچائے گی، عین ممکن ہے کہ وہ نقصان پہنچانے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر یہ احکام چونکہ سب لوگوں کے لیے ہیں، ہر طرح کے احوال کے لیے ہیں۔ اب بینکوں کا نظام ہے، لوگ اپنی سرمایہ بینکوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، جبکہ پہلے بینک نہیں ہوتے تھے، گھروں میں ہی سارا سرمایہ رکھنا ہوتا تھا۔ تو اس میں تحفظ کے اعتبار سے خدشات ہیں، اس لیے بھی اگر خفیتاً خرچ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ رب العزت اس کو تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا یہ گناہوں کے مٹانے والی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس وقت زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلنے سے روکنے کے لیے پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیے۔ جب پہاڑ گاڑے گئے تو فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا اور دیکھ کر عرض کیا کہ اے اللہ، کیا پہاڑوں سے بھی سخت آپ کی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا پہاڑوں سے سخت ہے، پتھر سے سخت ہوتا ہے، وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، لوہے سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آگ، یہ لوہے سے بھی سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، آگ سے بھی سخت کوئی چیز، کوئی مخلوق آپ کی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پانی یہ آگ سے بھی سخت ہے، آپ کو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا پانی سے بھی سخت مخلوق آپ کی کوئی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہوا، یہ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا ہوا سے بھی طاقتور آپ کی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک ابن آدم کا، کسی مسلمان کا، مومن کا صدقہ کرنا، خفیتاً صدقہ کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو ان سب سے زیادہ سخت ہے اور ان سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔
چنانچہ بے شمار بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہا کرے، بلکہ تنگ حالی کے ایام کے صدقات یہ زیادہ مؤثر ہیں بھی نسبت خوشحالی کے ایام کے صدقات کے۔ اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقدار اہم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں عمل کی خوبصورتی اور خرچ کرنے والے کی قربانی اہم ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف و مشہور قصہ مقابلے کا، دونوں نے خفیتاً اپنا اپنا مال لا کے اللہ کے حضور پیش کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے از خود پوچھا تھا کہ تم پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر کا مقدار کے اعتبار سے کم تھا، لیکن اس کو فضیلت رہی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار فرمایا، اور اللہ کی نظر میں بھی یہ معتبر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں قربانی اور حسن عمل معتبر ہوتا ہے، مقدار اتنی اہم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جو صدقے کے فضائل پر موجود ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔